بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس. منهاج المسلم درس نمبر 42. آج ہم رحمت کے متعلق وضاحت کر دیتے ہیں۔ فی خلق الرحمہ، رحمت والی جو صفت اخلاق خلق عادت جمیلہ ہے اس کے متعلق وضاحت ہوئی۔ المسلم رحیم، مسلمان ایک رحیم ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے۔ والرحمت خلق من اخلاقہ، رحم کرنا اس کا ایک خلق ہے۔ اذ منشأ الرحمت صفاء النفس و طہارت الروح، کیونکہ رحمت وہی انسان کرتا ہے جس کا نفس صاف ہو اور روح صاف ہو۔ والمسلم بیتیان الخیر وعمل صالح وابتعاد عن الشر، مسلمان کا خیر کے کام کرنا، اچھے اعمال کرنا، شر سے دور رہنا، واجتناب المفاسد ہوا دائما فی طہارت نفس و طیب روح، کہ وہ مفاسد سے بچتی ہوئی ہمیشہ سے یہی کرتا ہے کہ نفس کو پاک اور روح کو تازہ رکھتا ہے۔ ومن کان ھذا حالہ فإن رحمۃ لا تفارق قلبہ، اور جو ایسا ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ رحمت اس کے دل سے جدا نہیں ہوگی۔ ولہذا کان المسلم یحب الرحمۃ ویبذلها ویوصی بها ویدعو الیہا مصداقا لقوله تعالی، کہ مسلمان خود رحمت بھی کرتا ہے، دوسرے کو بھی رحمت کرنے کا کہتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوتے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ صبر کا بھی کیا کرتا ہے، صبر کی بھی تائید کرتا ہے اور دوسروں کو تلقین کرتے اور رحمت کی بھی۔ اولئک اصحاب المیمنہ۔ وعملا بقول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ اللہ بھی ان بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو کیا ہو رحم دل بندے ہو، اور فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو جو رحم کے لائق ہے، اور باقی جو ہے نا آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ واسترشادا بقولی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے راہ پاتی ہوئی کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا نا اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث کہ لا تنزع الرحمت الا من شقین، ظالم اور شقی بدبخت کے دل سے رحمت اترتی ہیں اور جاتی ہیں۔ وتحقیقا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمان سب ایک بدن کی طرح ہیں، جو کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا بدن اس سے کیا ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہو جاتا ہے نا، سونا حرام ہو جاتا ہے۔ ورحمة إن كانت حقيقة ورقة القلب وانعطاف النفس المقتضي للمغفرة والإحسان، رحمت اصل میں کسے کہتے ہیں، دل کی نرمی کو کہتے ہیں۔ دل جب نرم ہو جاتا ہے نا تو وہی رحم کرنے والا ہو جاتا ہے، کہ جس کا تقاضا ہوتا ہے کہ رحم کرے، احسان کرے۔ فإنها لن تكون دائما مجرد عاطفة نفسية، یہ صرف ایک احساس نہیں ہے جو کیا ہو مجرد ہو، لا اثر لها فی الخارج، کی خارج میں اس کا اثر نہ، بل انها ذات آثار خارجیہ، رحم کی خارجی اثرات بھی ہوتے ہیں، وہ مظاہر حقیقیہ بھی ہوتے ہیں، تتجسم فیہا فی عالم الشہادہ، عالم شہادہ جو ہم دیکھتے رہتے اس میں بھی اس کے اثرات مجسم ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، مبصر ہو جاتے ہیں، غیر مبصر نہیں رہتے، مرئی ہو جاتے ہیں۔ ومن اثار رحمت الخارجیہ، دیکھیں اب خارجی اثرات اس کی کیا ہے، العفو علی ذی الزلہ، غلطی کرنے والے کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اور مغفرۃ لصاحب الخطیہ، و اغاثۃ الملہوف، کسی غمزدہ کی مدد کرنا، مساعدۃ الضعیف، ضعیف کی مدد کرنا، اطعام الجائع، کسی بھوکی کو کھلانا، و کسوۃ العاری، کسی برینے کو کپڑا دینا، و مداوات المریض، کسی مریض کی دوائی علاج کرنا، و مساوات الحزین، مواسات الحزین، اور کسی غمگین کی کیا کرنا، ہمدردی کرنا، یہ سب کیا ہے، رحمت کے اثرات ہیں نا۔ ومن صور مظاہر الرحمہ التي تتجلی فيها وتبرز للحس والعیان ما یلی، ہاں اب وہ اثرات کی جو بالکل حس اور آنکھ کو نظر آئے وہ اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں روى البخاری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس سے اب کی روایت ہے کہ دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی یوسف القین، ہم ابی یوسف قین حداد کے پاس گئے تھے، وکان ذئرا لابراہیم، ابراہیم رضی اللہ عنہ جو تھے نا اس کی جو بیوی تھی نا وہ کیا تھی، ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلا چکی تھی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ولدہ وقبلہ وشمہ،
ایک دن وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا بیسیب کے پاس، تو وہاں پر اپنے بچے ابراہیم کو چوما، بوسہ دیا اور دل سے لگایا۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك ابراہیم یجود بنفس، ایک دن ہم گئے وہاں پر ابراہیم سے اب کی روح پرواز ہو رہی تھی۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ کیسے رو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ابن عوف یہ رونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، انہا الرحمہ، دیکھیں رحمت کا سر آنسو کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ثم قال ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ بے رہی ہے اور دل غمگین ہے، مگر وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرنا، اس چھوٹے بچے کو اپنے مرضع کی بیت میں، پھر اس کو کیا کرنا، بوسہ دینا، سونگنا وغیرہ، اور پھر عیادت کرنا جب مریض تھے، پھر اس پر آنسو کا آنا، کیا ہے کل ذالک من مظاہر الرحمت فی القلب، یہ دل میں رحمت کی کیا ہے مظاہر ہے کہ جس کا ظہور بار آنکھوں سے ہوا۔ دوسری مثال دیکھ، روى البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص جا رہے تھے، بہت زیادہ پیاس لگ گئی اسے، فنزل برن فشرب منه ثم خرج، وہاں کنویں کے اندر گیا، پانی نکال کیا، کچھ اندر جا کے پیا، جب بار آیا فیضا ہوا بکلب لا یاکل الثرى من العطش، کتا بار منڈیر پر کڑا تھا، بہت زیادہ پیاس اسے لگی ہوئی تھی کہ منہ لگا رہا تھا زمین پر۔ فقال لقد بلع بي هذا مثل الذي بلع بي، کس کو تو بھی وہی مصیبت ہو گئی ہے جو مجھے۔ فملأ خفه ثم امسك بفيه، اس نے بوٹ کو کیا کر دیا، پانی سے بھر دیا اور منہ میں پکڑ کے اوپر چڑھ آیا، ثم رقى فسقى القلب، کتے کو پلایا، فشکر اللہ فغفر اللہ، اللہ نے اس کے عمل کو بہت عزت دی، قدر دی اور اسے معاف کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ ان جانوروں کے ساتھ احسان کرنے میں بھی اتنے اجر ملتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر ذی روح کے ساتھ آپ احسان کر سکتے ہیں، ہاں جو سخت مضر اس سے مار سکتے ہیں۔ فنزول الرجل فی البئر وتحمل مشقۃ اخراج الماء وسقی الكلب العطشان، اس انسان کا پھر کنویں میں جانا، پھر اس کے لیے پانی نکالنا، کتے کو پلانا، کیا ہے ظاہر ہے کہ رحمت کا اثر ہے نا، اگر وہ بدبخت آدمی ہو تو تھوڑی پانی پلاتا۔ وبعکسہ ما رواه البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے برعکس بات دیکھے کہ ایک عورت تھی خاتون، اس نے بے رحمی کا معاملہ کیا تھا، ایک بلی کو باندھ لیا تھا، کھانا بھی نہیں دیتی تھی پینا، اور چھوڑ بھی نہیں رہی تھی کہ خود کا پی کے مر گئی بلی، اس کی وجہ سے وہ جہنم گئی۔ دیکھیں حدیث ہے کہ عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار وقيل لها هل أنت اطعمت ولا سقيت حين حبستها، کہ تو نے جب اسے ایسا رکھا تو نہ کچھ پلایا نہ کچھ کھلایا نہ چھوڑا، فاکلت من خشاش الارض، تو دیکھیے جو صنیع کرنا اس خاتون کا یہ جو کام ہے، مظہر من مظاہر قسوة القلب وانتزاع الرحمة منها، اس سخت دلی، سنگ دلی اور برحمی کی کیا ہے اثرات ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے، روى البخاری عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لا يدخل في الصلاة فأريد طالتا، کہ بعض اوقات نماز کی نیت باندھ کے میں لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ قرات طویل کر کے، مگر جب کسی لڑکے بچے کے رونے کی آواز آتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو خواتین بھی نمازوں میں شریک ہو جاتی تھی نا، تو فتجوز، تو میں مختصر نماز پڑھ لیتا ہوں جو سنت کے مطابق ہوتی ہیں، مما اعلم من شدت وجد امه من بکائه، کیونکہ ماں کو اس کے رونے سے تکلیف ہوتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ فعدوله صلی اللہ علیہ وسلم عن اطالة الصلاة التي عزم على اطالتها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کو مختصر کرنا جس کو طویل کرنے کا ارادہ تھا، وجد الام من بکاء طفلها، اور ماں کا پریشان ہو جانا، مظہر من مظاہر الرحمة التي ودع الله تعالی في قلوب الرحماء، یہ سب مظاہر رحمت ہے، رحمت کے مظہر ہے۔ تیسری مثال دیکھ، چوتھی، روانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ علی بن الحسین رضی اللہ عنہ، زین العابدین سے جو تنین علی بن حسین، کان فی طریقہ الی المسجد، ایک دن مسجد جا رہے تھے، راستے میں فسب رجل فقصد غلمانہ لیضربوہ ویؤذوہ، اس نے حضرت صاحب کو گالیاں دی، تو حضرت سے کہ جو خادم تھے نا، انہوں نے چاہا کہ اس آدمی کو مارے،
فنہاہم منع کیا حضرت صاحب نے کہ چھوڑو، وکفن رحمتم بھی رحمت کی وجہ سے منع کیا کہ بس چھوڑ دو، مارنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا یا ھذا انا اکثر مما تقول، جو آپ بول رہے میں اس سے زیادہ ہوا، ما لا تعرفه عنی اکثر مما تعرفه، اور جو میرے متعلق جانتا نہیں یہ کم ہے اس سے جو تو نہیں جانتا۔ فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرت، اگر ضرورت ہو تو میں آپ کو سناؤں گا جو آپ میرے متعلق نہیں جانتے۔ تو آدمی شرما گیا، چلا گیا۔ فخلع علیہ زین العابدین قمیص وامر البیع بدرہم، زین العابدین سے آپ کو دے کے بدلہ لینا تو دور کی بات کہ قمیص بھی دی اور 1000 درہم بھی دے دی۔ تو دیکھیے یہ سب کرنا کیا ہے؟ مظاہر رحمت ہے۔